آج ہم جب مدرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم صرف ایک دن کے لیے یہ سیلیبریشن نہیں، بلکہ جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کا ذکر بارہا ملتا ہے۔ جب ہم 10 احکام دیکھتے ہیں، موسوی شریعت پہ غور کرتے ہیں، خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ بھی درج ہے۔ باقی 9 احکام کے ساتھ کوئی وعدہ درج نہیں ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ بھی درج کیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا اس بات پہ خاص طور پر بچوں کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اگر بچے اپنے والدین کے فرمانبردار ہوں گے، ان کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے تو خداوند ان کی عمر دراز کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ان کی عمر کی درازی اور بھلائی، یعنی خداوند کا یہ ایک خاص وعدہ جو بچوں کے لیے ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے، عزت کریں گے تو خداوند اس وعدے کے مطابق انہیں برکت دے گا۔ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پہ ضرور غور کرتے ہیں اور ہمارا ذہن خود بخود اس بات پہ فوکس کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نے موسیٰ کو یہ احکام خود دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج ہم مدرس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہم فادرس ڈے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں جو ہزارہ سال پہلے سے ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ فرمانبرداری اور وفاداری سے رہیں تاکہ ان کی عمر دراز ہو۔ پھر خدا نے نو ڈاؤٹ، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے زندگی کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، خدا نے ہمارے زندگی کے ایام لکھ چھوڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے عمر کی درازی کا وعدہ بھی کیا ہے، اور خدا اپنے وعدوں میں صادق القول خداوند ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار ہے اگر ہم اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہی بات نظر آتی ہے اور یہی خدا کا وعدہ ملتا ہے کہ بچے اگر والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو خداوند انہیں برکت دیتا ہے، ان کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ اور اسی حوالے میں جو افسیوں کے خط سے پڑھا گیا وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہ واجب ہے، یعنی یہ ضرور ہے، لازم ہے ہم پہ کہ ہم اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اور جب ہم فرمانبرداری کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کا اجر دینے والا کون ہے؟ خداوند ہے۔ اگر ہم مثال کی کتاب دیکھیں تو وہاں پہ بھی 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بار بار ہمیں اس بات کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، خدا بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں اگر ہم مختلف ادوار میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جس کی ہمیں مثال ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حنا نبیہ، حنا ایک دعا کرنے والی ماں تھی، حنا ایک ایسی خاتون تھی جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتی تھی، حنا ایک ایسی خاتون تھی جو صبر کے ساتھ خداوند کے ساتھ اس طرح سے وابستہ تھی، اس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے خداوند کے ساتھ جوڑ رکھا تھا کہ اس کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے تھے، یعنی اتنی بے شمار اس میں صفات تھی، وہ خداوند کے ساتھ اس طور سے ہمیشہ لنک اپ رہتی تھی کہ خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور اس کا جواب دیا، اور خدا نے اسے سیمول جیسا فرمانبردار بیٹا بخش دیا۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے حنا کو جس طرح وہ وفادار تھی، اس نے وفاداری کے ساتھ دعائیں مانگی، خداوند کے ساتھ وفادار رہی، اور پھر خدا نے اسے بیٹے جیسی برکت دی، تو جب ہم سیمول کو دیکھتے ہیں، اس بیٹے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں بھی فرمانبرداری دیکھتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی ماں کے فرمان کو اس طرح سے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس نے بڑی تابع فرمانی کے ساتھ جب اس کی ماں اس کو کاہن کے پاس ہیکل میں چھوڑ آئی تو اس نے اس بات کو مقدم جانا کہ میری ماں نے مجھے ہیکل میں چھوڑا ہے، اور اسی طرح وہ کاہن کے ساتھ اسی طرح خدمت کرتا تھا۔ آج جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو والدین کا بھی اتنا ہی فرض ہے، اور جس طرح بچوں کے لیے ذمہ داری ہے، ماں باپ کی اس طرح کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوں، اپنے والدین کے ساتھ وفادار ہوں، تاکہ اس وعدہ کو جو خداوند نے کیا ہے
یہ پورا ہو سکے کہ ان کی اولاد کی عمر بھی دراز ہو اور ان کی بھلائی ہو۔ اور پھر سب سے اہم مثال جو ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے وہ مقدسہ مریم کی ہے۔ جب ہم مریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ شروع ہی سے خداوند کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ تھا، وہ شروع ہی سے خدا کے ساتھ فرمانبردار تھی۔ لیکن اگر ہم اس کے بیٹے کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا، ہم نے مبارک جمعہ میں کلمات کو دیکھا، اور اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے کس قدر پریشان تھا۔ جب وہ صلیب پہ تھا، جب وہ اس سفر کو جاری کیے ہوئے تھا، تب بھی اس کو اپنی ماں کی فکر تھی، اور اس طور سے وہ اس کے لیے پریشان تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کو اس کی ماں کی کا احساس تھا کہ اس کی پریشانی تھی، اس کی فکر تھی کہ کون اس کا خیال رکھے گا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری اور بچوں کی بھی فرمانبرداری۔ ماں باپ کا بھی اس طور سے بچوں کے ساتھ چلنا، ان کی تربیت اس طور سے کرنا، اور اسی طرح جب ہم تیموتھیوس کو دیکھتے ہیں تو اس کی نانی اور اس کی ماں نے اس کی ایک اچھی تربیت کی اور وہ ایک رسول بن گیا۔ آج کے دور میں جب ہم آج کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو آج میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اسی طرح باقی سب ماؤں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اس طور سے تربیت کریں کہ جس طور سے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، تو آج مجھے اور آپ سب ماؤں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طور سے تربیت دیں کہ وہ والدین کے بھی فرمانبردار ہوں اور ان کی عمر بھی دراز ہو۔ جب آج ہم سب مدرس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک اچھا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ایک اچھا اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے کلام کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اس طور سے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بچے والدین کے ساتھ وفاداری سے چلیں، اور بچوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طور سے والدین کی تابعداری کریں کہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور یقیناً خدا اپنے وعدوں میں برحق ہے، وہ ضرور ان بچوں کو اور ان گھرانوں کو برکت دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔